اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ آئے تھے تو آپ نے یہ دیکھا تھا کہ 10ویں محرم کو یہودی لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے سوال کیا تھا کیوں روزہ رکھتے ہیں، پوچھا تھا، تو جواب یہ ملا تھا کہ یہ وہ دن تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کے لوگوں کو فرعون کے جبر سے، ظلم سے نجات دی تھی۔ یہ خوشی کا دن تھا، تو یہودی کہتے ہیں کہ اس خوشی کے موقع پر ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ دیکھو یہ یہودی ہیں۔ یہودی کون ہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان قوم ہے۔ بنی اسرائیل یہودی جو ہے مسلمانوں کے سب سے کٹر، سب سے سخت اور سب سے پہلے دشمن میں ان کا شمار ہوتا ہے، یہودیوں کا۔ لیکن یہاں پر یہ یہودی اللہ کے نافرمان بندے ہیں، ان کی کوئی مدح اور تعریف کی بات نہیں ہو رہی ہے، لیکن کہنا یہ ہے کہ یہاں پر جو غور طلب بات ہمارے لیے ہے وہ یہ کہ یہودی لوگ جب یہ دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی، خوش ہوئے، تو خوشی کے موقع پر کیا کر رہے ہیں؟ وہ روزہ رکھ رہے ہیں۔ خوشی کے موقع پر کیا کر رہے ہیں؟ روزہ رکھ رہے ہیں۔ کون؟ یہودی روزہ رکھ رہے ہیں۔ یعنی ان کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ خوشی جو ملی ہے یہ سعادت کی بات ہے، اور اس خوشی کے موقع پر ہمیں الٹے سیدھے کام کرنے کے بجائے، فالتو بکواس یا بے حیائی کے کام کرنے کے بجائے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی عبادت کرنا چاہیے۔ روزہ اللہ کی عبادت ہے، تو سبحان اللہ یہ ہم کو سبق مل رہا ہے کہ ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اس پر غور کریں کہ خوشی کے مواقع ہماری زندگی میں آتے ہیں۔ ہماری محفلیں ایسی بھی ہوتی ہیں جہاں خوشی کی محفلیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہر مسلمان کے گھر میں ایسا وقت آتا ہے کہ اس کے گھر میں شادی بیاہ کا دن بھی آتا ہے، بچی کی، بیٹے کی، بیٹی کی شادی ہوتی ہے، عقیقے کی محفل ہوتی ہے، ایسے بہت ساری خوشی کے موقع آتے ہیں۔ تو اس خصوصاً شادی بیاہ کا جو موقع ہوتا ہے، خوشی کے موقع پر ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ آپ دیکھو بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو اس خوشی کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے حدود کو کراس کر جاتے ہیں، پار کر جاتے ہیں، اور ہر وہ کام کرتے ہیں جس کی اجازت شریعت میں نہیں ہے۔ آپ خود سمجھ سکتے ہیں، مجھے گنانا نہیں ہے، بتانا نہیں ہے کہ آج کل ہمارے شادی بیاہ خوشی کے موقع پر کیا کیا کام ہوتے ہیں۔ ہر وہ کام ہوتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے نا۔ یہ مسلمان آج ایسا ہو گیا ہے، جبکہ خوشی کے موقع پر کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، اللہ کی بندگی ہونی چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اسی لیے دیکھو یہودی خوشی کے موقع پر روزہ رکھ رہے ہیں، اور مسلمان خوشی کے موقع پر اسلام کو پامال کرتا ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہونود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہونود، یہ وہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ دیکھو ہم کو اسلام نے جو تعلیم دی ہے یہی دی ہے۔ اب دیکھو خوشی کا موقع ہماری زندگی میں آتا ہے، اسلام نے 2 موقع دیے ہمیں خوشی کے، 2 بڑی خوشی ہمارے لیے۔ کون سی؟ وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ یہ 2 خوشی کے موقع نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں۔ اب یہ خوشی ہم کو کیسے منانی ہے؟ اس خوشی کے موقع پر اللہ کا یہ حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ کے سامنے جھکو، قیام کرو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اور ہر نماز سے الگ یہ نماز ایسی ہے کہ اس میں 12 تکبیرات کا اضافہ ہوگا۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ اکبر بیان کرنا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ کی عظمت بیان کرنا۔ یہ کیا بتا رہا ہے ہمیں؟ یہ عیدین کے موقع پر، خوشی کے موقع پر اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا، تکبیر بیان کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے، اور مسلمان یہ سب سوچتا نہیں ہے، سمجھتا نہیں ہے۔ تو جہاں ہمیں ماہ محرم کے مہینے میں بہت ساری چیزیں سننے کو ملتی ہیں، دیکھنے کو ملتی ہیں، اور نصیحت حاصل کرنے کی ہوتی ہیں، وہاں ہم لوگ اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو مجھے یہاں صرف ایک بات یہی بتانی تھی کہ ہم اور آپ کو چاہیے کہ خوشی کے موقع پر ہم شریعت اسلامیہ کی پاسداری کریں، اس کی حفاظت کریں، اپنے آپ کو ایسے کاموں کی طرف نہ لے جائیں جس سے اللہ ناراض ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو رہی ہو، بلکہ ہمیں خوشی کے موقع پر یہ چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، بندگی کریں۔